بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر مؤمنین کی ایک صفت کو بیان کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ تو ان مؤمنین کو اللہ رب العزت نے بہترین قرار دیا کہ تم بہترین امت ہو۔ آج ہم دنیا کے اندر لوگوں کو غلط باتوں سے، بری باتوں سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے اسی فرمان کے مصداق بن جاتے ہیں۔ علامہ نودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر ایک باب نقل کیا ہے، جس کے اندر علامہ نودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اچھائی کا حکم کرتے ہیں یا بھلائی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو کیا ملے گا، اس کے اندر یہ بیان فرمایا ہے۔ اور جو برائی کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں یا برائی کا حکم کرتے ہیں، ان کو کیا ملے گا، اس باب کے اندر یہ بیان فرمایا ہے۔ اور علامہ نودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث بیان کی ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، اچھائی کی نصیحت کرتے ہیں، تو جو ان لوگوں کو ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں،
اس کو بھی ثواب ملے گا کہ جس نے اس کا حکم دیا، اچھی باتوں کا حکم دیا، بھلائی کا حکم دیا، انہیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا جنہوں نے عمل کیا، لیکن اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا جس نے اچھائی کا حکم دیا، اچھی باتوں کا حکم دیا، اس کو سن کر اس نے عمل کر لیا، کسی نے عمل کر لیا تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب نصیحت کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی باتوں کا حکم دیا، اچھی باتوں کی نصیحت کی، تو جو اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو تو ثواب عطا فرمائے گا ہی، لیکن جنہوں نے جن لوگوں نے جن حضرات نے اس نصیحت پر عمل کیا، بھلائی بات پر عمل کیا، بھلی بات پر عمل کیا، جس کا اس نے حکم دیا تھا، وصیت کی تھی، لیکن ان تمام لوگوں کے برابر ثواب اس اکیلے کو مل جائے گا جس نے اچھی بات کا حکم دیا، اچھی بات کی نصیحت کی۔ مثلا کسی نے اچھی بات کو بیان کر دیا، اچھی بات کی نصیحت کر دی، تو جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، جو اس پر عمل کرتے جائیں گے تو ان کو تو ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گی، لیکن ان تمام کے ثواب کے برابر اللہ رب العزت اکیلے کو اس کو عطا فرمائیں گے کہ جس نے اس بات کا حکم دیا، اچھی باتوں کی نصیحت کی، بھلائی کا حکم دیا، تو اللہ رب العزت اس اکیلے کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے کسی برائی کا حکم دیا، گناہ کے کام کا حکم دیا، خود نے بھی وہ گناہ کا کام کیا اور اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی وہ گناہ کیا، تو پھر فرمایا کہ جنہوں نے گناہ کیا ان کو تو اس کا عذاب ملے گا ہی، ان کو تو اس کا گناہ ملے گا ہی، لیکن ان تمام کے گناہوں کے برابر اللہ رب العزت اس اکیلے کو وہ تمام کے تمام گناہ عذاب عطا فرمائے گا جتنا کہ کرنے والے کو اللہ رب العزت عذاب دے گا۔ تو اس لیے فرمایا برائی کا حکم نہ کرو، بری باتوں سے روکو اور اچھائی کا حکم دو، اچھی باتوں کی نصیحت کرو، کوئی ایسا عمل نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تم نے اکیلے نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی برائی کر لی، اور تمہاری برائی کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی تمہاری وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، تو اللہ رب العزت کے نبی کا فرمان ہے کہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اللہ رب العزت اس اکیلے کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے جس کی دیکھا دیکھی اس نے عمل کیا، گناہ کیا، اور جس نے گناہ کیا اس کے گناہ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے گناہ کیا، تو ان تمام کے گناہوں کا بوجھ اس اکیلے کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ گیٹ کھول دو۔
تو اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گناہ کا کام ایسا نہ کرو، کوئی برائی کا کام ایسا نہ کرو جو تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو پھر اکیلے تمہاری توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم لاکھ توبہ کرتے جاؤ اللہ کے سامنے، لاکھ مرتبہ تم آنسو بہاؤ، تمہارے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جبکہ تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تم نے اکیلے نے گناہ کیا، اب اکیلے گناہ کرنے کی وجہ سے کبھی تمہارے دل میں خوف خدا ہوا اور رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں تم نے اللہ سے معافی مانگ لی اور تم نے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیا، لیکن تمہارے اس گناہ کی وجہ سے، تمہاری اس برائی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو تمہارے اکیلے کے معافی مانگنے سے کیا ہو رہا ہے؟ تم نے اکیلے نے رات کی تاریکی میں اللہ رب العزت سے معافی تو مانگ لی، لیکن جو دوسرے تمہاری نصیحت کرنے کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اگرچہ تم نے توبہ بھی کر لی، گناہوں سے باز آ گئے، لیکن جتنے لوگ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہیں ان تمام کے گناہوں کا عذاب تمہیں برابر ملتا ہی رہے گا اگرچہ تم اس گناہ کو چھوڑ دو۔ کوئی ایسا تم نے کام کر دیا، کوئی ایسی برائی تم نے کر دی کہ تم اس کو اچھی بات بتا رہے تھے اور تم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، اور دوسرے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، لیکن تمہارے دل میں کبھی خوف خدا ہوا اور تمہارے دل میں آئی کہ ایک دن مجھے اپنے رب کو منہ تو دکھانا ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑ کر قبر کی تاریکی میں تو جانا ہے، قبر کے اندھیرے میں تو جانا ہے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ لیکن اس گناہ کی وجہ سے جس کی تم نے تشہیر کی، لوگوں کے اندر تم نے اعلان کر کر کے وہ گناہ کرایا، تو دوسرے لوگ جو گناہ کے اندر مبتلا ہیں وہ کس طریقے سے باز آئیں گے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کوئی کھلم کھلا گناہ کیا، لوگوں کے سامنے تم نے کھلم کھلا کوئی برائی کر دی، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے توبہ بھی تمہیں کھلم کھلا کرنا پڑے گی، معافی بھی تمہیں لوگوں کے سامنے مانگنی پڑے گی، اللہ رب العزت کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے تمہیں معافی مانگنی ہوگی تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ گندا کام ہے، برا کام ہے، تب وہ لوگ اس گناہ سے باز آئیں گے، تب وہ گناہوں سے بچیں گے، تب جا کے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی چھپ کر کوئی گناہ کیا تو چھپ کر اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر تم نے کوئی کھلم کھلا گناہ کیا اور تمہارے دیکھا دیکھی اس نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا، اجی یہ تو اللہ والے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ کام یہ کر رہے ہیں، اچھا ہی کام ہوگا، اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی وہ گناہ کا کام کرنا شروع کر دیا، لیکن خدا کی قسم وہ غلط کام تھا، برا کام تھا، جب اس کو اچھی بات ملی، ہدایت ملی اللہ کی طرف سے، تو اس نے توبہ مانگ لی، لیکن اس کی دیکھا دیکھی جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوئے اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟
ایک صاحب نے، بہت بڑے مشہور آدمی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر معاذ اللہ اس نے یہ لکھا کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ من گھڑت ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگوں نے پڑھی اور اس پر عمل کیا، عقائد سب کے اکارت ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ لیکن بہت دنوں کے بعد اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی اور اس نے سوچا میں نے جو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، من گھڑت حدیثیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، میں نے یہ بہت بڑا جرم کیا۔ لہٰذا اللہ سے اس نے توبہ مانگی اور اس نے ایک رسالہ شائع کیا۔ اس رسالے کے اندر اس نے یہ بات لکھی، اور جب یہی بات پاکستان کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلہ العالی نے جب وہ بات پڑھی تو دل خوش ہوا کہ انہوں نے کم از کم اللہ سے توبہ تو مانگی۔ لیکن اس کے بعد دل کے اندر خیال یہ آیا کہ جن جن لوگوں کے پاس وہ کتاب پہنچی وہ تو گنہگار ہو گئے، ان کے عقائد تو خلاف ہو گئے، ان کے عقائد تو بیکار ہو گئے، ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ فوراً حضرت والا نے خط کے اندر لکھا، ان صاحب کو لکھا کہ تم نے خود نے تو توبہ کر لی، لیکن تمہاری وجہ سے جتنے لوگ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہیں وہ کس طریقے سے راہ راست پر آئیں گے، وہ کس طریقے سے راہ ہدایت پر آئیں گے؟ تمہیں فوراً واضح طریقے سے ایک کتاب، ایک رسالہ لکھنا پڑے گا اور تمام لوگوں میں اس کو شائع کرنا پڑے گا، اور بالکل کھل کر یہ بات لکھنی پڑے گی کہ میں نے جتنی باتیں نبی کی حدیث کے خلاف لکھ دی میں نے یہ غلط لکھا ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ جب جا کے تمہاری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگی، ورنہ تمہاری دعا، تمہاری یہ توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کوئی بھی گناہ ایسا نہ کرو، کوئی بھی گناہ ایسا نہ کرو، کوئی سی برائی ایسی نہ کرو تو تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ کسی صاحب نے کسی کی غیبت کر دی اور جب تک اس شخص کو علم نہ ہو جائے کہ اس نے میری غیبت کی ہے تب تک تو چھپ کر بھی کام چل جائے گا کہ اللہ سے چھپ کر معافی مانگ لو، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ لیکن جب بھی تمہاری غیبت بیان کی ہوئی، اس شخص کو پتہ چل گیا کہ فلاں صاحب نے میری غیبت کی ہے، فلاں صاحب نے میری برائی بیان کی ہے، تو خدا کی قسم نبی کا فرمان ہے چھپ کر اللہ سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگنی ہوگی کہ بھائی میں نے تمہاری برائی کی تھی فلاں وقت، مجھے معاف فرما دو۔ اگر اس صاحب نے معاف کر دیا تو تب اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے، اور اگر تم نے اس سے معافی نہیں مانگی اللہ سے 1000 مرتبہ معافی مانگو، کوئی تمہاری توبہ قبول نہیں ہونے والی۔ تو اس لیے بار بار آپس میں مل جل کر کہا کرو میرا کہا سنا معاف کر دو بھائی، میری طرف سے تمہاری شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو درگزر کرنا بھائی، مجلس میں بیٹھے ہو تو وہاں بھی کہہ دینا کہ بھائی میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ شان نہیں گھٹتی اس سے، لیکن ہماری شان گھٹتی ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے یہ لفظ بولتے، غلط ہو صحیح ہو، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، بس میری ناک اونچی رہے، پتہ چل جائے گا اللہ رب العزت کی یہاں جانے کے بعد کہ تمہاری ناک دنیا ہی کے اندر اونچی رہی۔
اب یہاں آ کر تمہیں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ دوستو، اللہ یہاں دنیا کی زندگی ایک فانی زندگی ہے، بہت جلد یہ ختم ہونے والی ہے۔ پانی کا بلبلہ ہے، اب بہت جلد یہ ختم ہونے والا ہے۔ برف کی سلی کی طرح یہ زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے برف کی سلی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ اس وقت سے پہلے ہم خوب اللہ کو گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے اللہ کو منائے اور اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کرے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ملک الموت آ کر تمہارے گلے پر سوار ہو جائیں گے، ہر ایک کی روح نکالی جائے گی۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، سچے دل سے اللہ سے توبہ تلا اور معافی مانگو کہ پروردگار عالم اب تک ہماری زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔